اس سے قبل بھی بہت انبیاء کرام نے قربانی کی، لیکن حکم جو آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص حکم وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے آیا۔ اور قربانی میں کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم 17 طرح کے امتحانات لیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے عالم میں ان سے امتحان لیا، پھر اور تھوڑا بڑے ہوئے پھر امتحان لیا، اور پھر جب ضعیفین تک پہنچنے والے تھے تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم تقریباً 80 سال کی عمر آپ کی ہو چکی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور مولا کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے سے مجھے ایک اولاد عطا فرما دے، ایک اولاد عطا فرما دے۔ آپ کی شادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تھی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کافی دن جب آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے آپ دوسری شادی کر لیں، تو آپ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی رب کی بارگاہ میں کہ پروردگار اپنے فضل و کرم سے تو مجھے ایک اولاد عطا فرما دے، ایک نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی دعا کو سنا، اور سننے کے بعد قبول فرمایا، قبول کیا، اور ایسی اولاد عطا کی جو آپ نبی تھے اور وہ بھی یعنی آپ کی اولاد بھی نبی ہوئی۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں، اتنی محبت میں ہر وقت آپ کے پیار و محبت میں لاڈ و دلار میں آپ مشغول رہا کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے، اور پھر اس کے بعد اپنے بچے سے پیار بھی کرتے، اپنی اہلیہ سے بھی پیار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا کہ اے رب قدیر، تو نے جسے خلیل بنایا ہے وہ تیرا خلیل لگتا ہے کہ اب تیری یاد اس نے کم کر دی ہے، تجھے یاد کرنا اس نے کم کر دیا ہے، جب سے تو نے اسے اولاد دی، اولاد جیسی نعمت عطا کی اس نے تیری یاد کم کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم یعنی ابراہیم میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ابراہیم نے میری محبت کم نہیں کی، تم دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس وحی آتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اپنے لاڈلے بیٹے اور اپنی بیوی حاجرہ کو تم ایسی جگہ چھوڑاؤ، یعنی جس کا حکم دیا گیا کہ جہاں کوئی انسان نہ ہو، چرند و پرند نہ ہو، یا کوئی انسان نہ ہو، اور دور دراز تک زندگی جینے کا کوئی معاملہ نہ ہو، وہ اور کوئی جگہ نہیں۔ آج جس جگہ مکہ المکرمہ ہے اسی جگہ پر چھوڑا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی بات پر لبیک کہا اور اپنی بیوی کو لے کر وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر جس کا ذکر کیا گیا ہے غیر ذی ذریع، یعنی کوئی ذریعہ وہاں پر نہیں ہے زندگی جینے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، صرف میدان ہی، چٹیل میدان ہی نظر آتا ہے، چاروں طرف چٹیل میدان ہی نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے لاڈلے بیٹے کو لیتے ہیں اور اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ کو لیتے ہیں، اس میدان میں چھوڑ آتے ہیں۔ جب چھوڑ کر واپس آنے لگتے ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ بھی بڑی صابرہ تھی، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں، تو مجھے چھوڑ بچا رہو، میرا اللہ میری حفاظت فرمانے والا ہے۔ حضرت محترم اتنا کہہ کر کچھ کھجوریں اور کچھ پانی لے کر آپ واپس آ گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سنسان بیابان میں اپنی زندگی کو بسر کرنے
کس طرح کریں اسی کشمکش میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد ہوتی ہے۔ کچھ دن بیت جاتے ہیں، آپ بھوک اور پیاس سے جو آپ کے پاس پانی تھا اور جو کھجوریں تھی وہ جب ختم ہو جاتی ہیں تو ایک بچہ بھی ہے جو شیر خوار بچہ ہے، حضرت اسماعیل ابھی شیر خوار ہے، دودھ پیتے بچے ہیں۔ حضرت محترم جب کافی دنوں تک آپ پیاسے رہے، کئی دن گزر گئے، آپ پیاسی تھی اور یہاں تک کہ آپ کا دودھ بھی خشک ہو گیا، اب بچی کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے، اس لیے پیاس کے مارے حضرت علی اصغر بھی تڑپ رہے ہیں، حضرت حاجرہ بھی تڑپ رہی ہیں۔ آپ دوڑتی ہیں چاروں طرف، یہ قیاس لگاتی ہیں، وہیں پر دو پہاڑیاں تھی جسے صفا اور مروہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی صفا پر چڑھتی، کبھی دوڑ کر مروہ پر جاتی اور دیکھتی چاروں طرف کہ کہیں کوئی پانی کی نظر آ جائے، کہیں سے کوئی پانی کا انتظام ہو جائے۔ حضرت محترم حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو دوڑ لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب نہیں آئے گی، جب تک ہر مسلمان جو حج کرنے جائے گا یا عمرہ کرنے جائے گا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس سنت کو یعنی صفا اور مروہ کو دوڑنے والی سنت کو ادا کرے گا، تبھی اس کا حج قبول ہوگا۔ حضرت محترم اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو چھوڑنے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت پریشان ہوئی، جب واپس اپنے بیٹے کے پاس آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل جو بیڑیاں لگ رہے تھے جس جگہ، اسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا ایک چشمہ نمودار کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، پانی کا وہ چشمہ دیکھ کر حضرت حاجرہ بڑی خوش ہوتی ہے اور قریب آتی ہے، یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ پانی ختم ہو جائے۔ آپ نے چاروں طرف سے اس کی میڑیاں باندھنا شروع کی اور کہا زم زم، وہ سریانی زبان میں زمزم کہتی جاتی، اس کا معنی ہے تھم تھم، یعنی پانی کی طرف زمزم کہہ کر رک رک تھم تھم، یہ کہتے ہوئے وہ میڑیاں باندھ دیتی ہیں، چاروں طرف سے میڑی باندھ کر پانی کو روک دیتی ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر وہ پانی حضرت حاجرہ نے میڑی نہ باندھا ہوتا تو آج پوری دنیا میں اس طرح پھیل گیا ہوتا کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی واقع نہ ہوتی جہاں کی آب زمزم کا پانی نہ ہوتا۔ حضرت محترم وہی زمین اللہ نے جب امتحان لیا تو اس کا سرا بھی دیا، وہی زمین آج دنیا کے تمام شہروں میں سب سے افضل شہر، سب سے اعلیٰ شہر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جہاں چھوڑی گئی تھی، وہی شہر مکہ المکرمہ بن کر آج ساری دنیا میں چمک رہا ہے۔ اور وہی زمزم جسے پی کر لوگ اپنے لیے جسے لوگ تحرک سمجھتے ہیں اور اپنی پیاس بھی بجھاتے ہیں، وہاں جا کر اپنی بیماری کے لیے اور اپنے شفا کے لیے دعا کریں گے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پانی کے صدقے میں شفا عطا فرمائے۔ حضرت محترم یہ ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، اور پھر اس کے بعد حضرت محترم جب آپ اس قابل ہو گئے کہ تھوڑا سا بڑے ہوئے، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کا امتحان لیا اور دوسرے امتحان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ خواب میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اے ابراہیم میرے نام پر کچھ قربان کرو۔ حضرت محترم قربانی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن کر صبح اٹھتے ہیں، آپ 100 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے دن پھر خواب میں نظر آتا ہے کہ اے ابراہیم کچھ میرے نام پر قربان کرو۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دوسرے دن اٹھتے ہیں، 200 اونٹوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر سزا آتی ہے کہ اے ابراہیم قربانی کرو۔ جب قربانی کا حکم ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم اس بار خواب میں پوچھتے ہیں کہ کل بھی قربانی کی، آج بھی قربانی کی، اے پروردگار کیا حکم ہے تیرا، اس چیز کی قربانی کرو۔ تو حضرت محترم اللہ کا حکم ہوتا ہے جو چیز تمہیں سب سے پیاری ہو، سب سے عزیز ہو، اس چیز کو اللہ کی راہ پر قربان کرو۔ تو حضرت محترم 80 سال کی عمر کے بعد دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے طرح ایک پیاری سی اولاد عطا فرمائی تھی۔ آپ سب سے زیادہ اسی سے پیار کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ اسی سے عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت محترم یہ عیدگاہ کا چندہ ہو رہا ہے، آپ حضرات زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اپنے بیٹے سے اجازت لیتے ہیں، اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی بات کو سن کر حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ قربان کرتے ہیں، اے
اے میرے ابا جان، میں شابر، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے، میں ہر حال میں اس پر رضامند ہوں، جیسا آپ کو حکم ہوا ہے آپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ماں سے حضرت حاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو نہلاؤ دھلاؤ اور تیار کرو۔ تیار کرنے کے بعد میں انہیں اللہ کے راہ پر قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو پھر حضرت حاجرہ فرماتی ہے کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے، اسی لیے حضرت محترم حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صبر و شکر کرتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں، کپڑا پہناتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ساتھ میں ایک رسی لیتے ہیں اور اپنے پیارے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل کو لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھر سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہی گھر سے نکلتے ہیں ابلیس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا۔ ابلیس جو بالکل پریشان ہوا کہ اب کیا ہوگا، ایک بندہ جو اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے، اس کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہو جائے گا، اس کا رتبہ کتنا بلند و بالا ہو جائے گا، اسے کسی طرح روکا جائے۔ وہ اس کی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابراہیم، اے حاجرہ، تمہیں پتا ہے ابراہیم کہاں لے کر جا رہے ہیں تمہارے بیٹے کو؟ تو حضرت حاجرہ فرماتی ہے وہ ان کا بیٹا ہے، جہاں بھی لے جا رہے ہوں گے وہ اچھا ہی کر رہے ہیں۔ حضرت محترم حضرت حاجرہ سے وہ ابلیس کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تمہیں پتا ہے وہ انہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ کوئی بیٹا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے؟ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس بات پر ابلیس نے فوراً پلٹ کر جواب دیا کہ اللہ کا انہیں حکم ہوا ہے۔ تو حضرت حاجرہ کہتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اس میں کوئی وہ نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہی جان ہے۔ حضرت اسماعیل کو اللہ ہی نے دیا ہے ہمیں، اگر وہ لینا چاہتا ہے تو میں راضی ہوئی بات پر۔ اور اس کے بعد وہاں سے جب کام نہ بنا تو حضرت اسماعیل کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اسماعیل تمہیں پتا ہے تمہارے باپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو کہتا ہے میرے باپ جہاں بھی لے جا رہے ہیں مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں گھمانے کے لیے میلہ دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں، اور کہیں فرمایا کہ میں تمہیں لے جا رہا ہوں۔ حضرت محترم حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ جواب دیا تو کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس ابلیس نے حضرت اسماعیل کو بہکانا چاہا۔ حضرت اسماعیل نے غلطی کی، حضرت اسماعیل نے اسے جواب دیا تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تمہیں قربان کیا جائے، وہ تمہیں قربان کرنے جا رہے ہیں، ہاتھ میں چھری بھی لے رکھی ہے اور رسی بھی لے رکھی ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے تو میری ایک جان نہیں 100 جان بھی اللہ کے نام پر قربان ہے۔ حضرت محترم اسی طرح حضرت ابراہیم کے پاس جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم ایک کنکری اٹھاتے ہیں اور اس شیطان کو لاہور پڑتے ہوئے اس پر مارتے ہیں، اور اسی سنت کو آج تمام حاجیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کر دیا ہے کہ جب تک اس دنیا میں لوگ حج کرتے رہیں گے اور اس سنت کو ادا کرتے رہیں گے، یعنی حضرت ابراہیم کی سنت سے جہاں شیطان کو کنکر مارا گیا تھا، آج ہر حاجی جاتا ہے وہیں پر شیطان کو کنکری مارتا ہے۔ حضرت محترم یہ حضرت ابراہیم کی سنتیں ہیں، کوئی بھی سنت ہو۔ اسی طرح جب حضرت اسماعیل کو لے کر اس جگہ پر پہنچے، کہا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کرتا ہوں اللہ کے نام پر، اور حضرت اسماعیل نے کہا جب ایسا حکم ہے پروردگار کا تو میں اس پہ رضامند ہوں، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ آپ لے جاتے ہیں، کہا میں کچھ باتیں میری یہ ہے کہ آپ جب مجھے لٹانے لگے اس سے پہلے آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں اور اپنے آنکھ میں کپڑا باندھ لیں، اس وجہ سے کہ کہیں دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے، کہیں یہ دیکھ کر کہ میں آپ کا لاڈلا بیٹا ہوں، کہیں مجھ پر رحم نہ آ جائے، اس لیے آپ پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیں۔ حضرت محترم ذرا سوچیں کتنا وفادار بیٹا تھا جو باپ کے حکم پر اپنی قربانی دینے کے لیے تیار، اللہ کے نام پر اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوا۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا، یہاں تک کہ جب چھری گلے پر رکھ دی اور چھری چلا بھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے خلیل کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اس نے چھری بھی چلا دی، اپنی طرف سے اس نے بھرپور کوشش کر دی، اس نے قربان کر دیا، لیکن میرا حق بنتا ہے کہ
اسماعیل کی جگہ پر اس سے اس دمبے کو نکالو. پھر حضرت جبریل آتے ہیں اور حضرت اسماعیل کو ہٹا کر دمبا وہیں پر رکھ دیتے ہیں. آپ نے چھری جلائی, حضرت ابراہیم نے چھری جل گئی. اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار نے میری قربانی منظور کر لی. جب پٹی کھولی وہ دیکھا حضرت اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں. حضرت ابراہیم بڑے خوش ہوئے, اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ پروردگار عالم تو نے مجھے قربانی کا حکم دیا, میرا لال تو کھڑا مسکرا رہا ہے. تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ابراہیم تم نے قربانی کی, میں کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو. حضرت محترم حضرت ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کیا. آج اسی سنت کو ہم تمام حضرات ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم اللہ کے نام پر اپنے گھر میں کوئی جانور قربان کرتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانور قربان کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جان قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو حضرات محترم یہ قربانی بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے اور آج اس عید الاضحیٰ کے مبارک دن پر یعنی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے ہم تمام حضرات یہاں حاضر آئے ہیں. میں نے جمعہ کے دن جو بیان کیا اب 7 بج چکے ہیں, مکمل طور سے 7 وقت ہو چکا ہے. میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ سبھی حضرات کھڑے ہو جائیں اور سبھی